جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ جو ابھی ہم نے بات کی ہے، سر ایک فیتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر ٹرسٹ اور انڈرسٹینڈنگ سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اور سر یہ جو بار بار ہم جو فیس کر رہے ہیں، یا جو میں تو بہت زیادہ اس کو آبزرو کر رہی ہوں کہ ہم ہر چیز کو، یعنی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے زندگی کا، کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نظر لگ گئی۔ اچھا، پھر جب ہم اس کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف جاتے ہیں تو آگے سے جواب آتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ تو برحق ہے نا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب سر یہ بھی ایک فیتھ ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے، تو یہاں پہ تو فیتھ کے ساتھ ہی یعنی پیرالل چل رہا ہے۔ یہاں پر سپرسٹیشیس جو ہے وہ تو نہیں مجھے نظر آتا، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر میں وہاں پر خاموش ہو جاتی ہوں کہ اب اس کے آگے میں کیا بات کروں۔ مطلب جب انسان کا فیتھ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے، تو اب کیا کریں؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے، یہ تو ہم کسی چیز کی کسی بھی حدیث کے بارے میں نہیں کہہ سکتے جی کہ یہ کہہ دی ہے۔ حدیثیں اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، ان سے منسوب باتیں ہیں جو لوگوں نے سمجھی، ایک جنریشن نے دوسری کو بتائی، دوسرے یعنی ہر لیول پہ یہ سمجھا گیا کہ دوسرا جو کہہ رہے میں اس کو ایکوریٹلی سمجھ گیا ہوں، اور وہ 5-6 جنریشن کے بعد آپ تک پہنچی ہے۔ اس لیے کسی چیز کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ یہ کنفرمڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور ایگزیکٹلی اس طرح فرمائی ہے، یہ تو میرے لیے تو بہت مشکل ہے یہ سمجھنا جی، بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ نظر برحق ہے، وائرس بھی برحق ہے، بیکٹیریا بھی برحق ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہوئی ہے، یہ جو پرابلم آئی ہے، کیا یہ اللہ سے ماورائی آ گئی ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے اور نظر لگ گئی ہے، یہ ہوا ہے؟ اور یہ جو اس کی شفا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ماورائی ہو جانی ہے اب؟ میں جو چیز جس سے زیادہ انٹرسٹڈ ہوں وہ یہ کہ جس وجہ سے بھی ہوئی ہے بیماری، وائرس ہے، بیکٹیریا ہے، نظر ہے، پرابلم ہے، حسد ہے، جو مرضی کہے اس کو، واٹ ایور یو مائٹ سے، اصل میں آپ کے ساتھ کوئی برائی ہو نہیں سکتی، کوئی مشکل آ نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا، اور کوئی مشکل سے آپ کو چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ آپ نے راستے کیا اڈاپٹ کرنے ہیں، وہ راستے آپ کے فیتھ کے مطابق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ساتھ ساتھ اس کی رضا بھی آپ کو حاصل ہوگی، اور اگر اس کی چاہت کے خلاف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہو سکتا ہے چاہے تو یہی آپ کو شفا تو اس نے دینی ہی تھی، لیکن آپ نے ساتھ ہی اس کی ناراضی بھی لے لی۔ ناراضی اللہ تعالیٰ بیکاز ناراض جب ہوتے ہیں تو ادھر کچھ نہیں کرتے، پرابلم یہ ہے کیونکہ یہ تو انہوں نے آزمائش کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے جس وقت ہم ایک بیماری سے چھٹکارا مل جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو گیا، نہیں، یہ آزمائش میں ایک ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی اب مجھے شفا دے کے آزمائش میں ڈال دیا ہے، پہلے کچھ بیماری دی تھی آزمائش میں ڈالنے کے لیے، وہ کس وجہ سے ہوئی تھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی آپ کو جو ٹرسٹ ہے، جو ایمان ہے، وہ ادھر رکھنا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کوشش کریں، جو پرابلم ہے اس پرابلم کو ریزالو کرنے کی جو اپنی طور پہ کوشش، آپ جس وقت سپر نیچرل طریقوں پہ جائیں گے اس کو روکنے کے لیے، تو وہ جو بیسک پرابلم ہے، ہاں میں یہ فیلڈ نہیں ہے میری، یعنی لوگ جادو سے اثر ڈال دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید تو اس کی بالکل نفی کر رہا ہے، دو چیزیں بتا رہا ہے۔ جو لوگ اس طرف جاتے ہیں وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، نتھنگ ایٹ آل، وہ محض اس وجہ سے بیکاز دے ٹرائیڈ ٹو ہارم somebody تھرو سچ مینس، وہ اب کوئی حصہ نہیں ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ بھی بتا دیے کہ جو نقصان پہنچے گا کسی کو اس طریقے سے بھی، وہ نہیں ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ماورائی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی کا اذن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو کسی کو نقصان پہنچے گا، اور وہ تو آزمائش کے قانون کے تحت پہنچنا ہی ہے۔ جی سر، اس میں مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب اگر نظر اتنا ہی وہ ہے اس کا، جیسے کہ بہت زیادہ ہمارا بلیو بن جاتا ہے۔ ایک وقت میں میرا بھی بہت زیادہ تھا، میں یہ نہیں کہوں گی کہ بس میں نہیں تھی، لیکن سر اس کے بعد میں نے میری انڈرسٹینڈنگ قرآن اس چیز سے خالی مجھے نظر آتا ہے، یعنی میں نے جب قرآن کو اس نظر سے پڑھنا شروع کیا تو مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہو کہ ہاں کوئی اتنا زیادہ کوئی تمہارے اس کے اوپر
وہ نفسیاتی اثر ڈال سکتا ہے، یہ کوئی انسان اتنا زیادہ تمہارے اس کو قابو کر سکتا ہے؟ سوائے یہ کہ ہاں یہ ضرور کہا کہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ تمہارے اس کے اوپر، تمہارے خیالات کے اوپر کسی حد تک کچھ رسائی رکھتا ہے، لیکن انسان انسان کے اوپر اتنا زیادہ اثر ڈال سکتا ہے اس کی مجھے، ہاں سر حسد کے بارے میں مجھے یہ ضرور ہوتا ہے کہ حسد سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہا ہے، تو وہاں پہ شاید یہ چیز جو ہے وہ کہیں کام کرتی ہے میں اس طرح اس کی۔ فیلڈ کو بہت زیادہ جانتے نہیں ہوں، حسد کا تو معاملہ ڈفرینٹ ہوگا، وہ تو یہ ہے نا کہ ومن شر حاسد اذا حسد، کہ وہ جس وقت ایک آدمی جو ہے وہ اپنے حسد کے اندر میرے ساتھ انٹریکشن میں آئے، یعنی وین ہی از انٹریکٹنگ آن دا بیسس آف ہز انوی، اور وہ میری انویسنس کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچانے کی، وہ تو گولی بھی مار سکتا ہے، وہ تو ضروری نہیں کہ کوئی اکلٹ مینز یوز کرے گا۔ لیکن ایک چیز سمجھ میں آتی ہے جی، جو سورہ بقرہ میں جس کا ذکر فرمایا کہ یہود نے دے اسٹارٹیڈ ریزارٹنگ ٹو دیٹ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دبانے کے لیے، اور اس میں یہ بتایا کہ جو شیاطین حضرت سلیمان کی سلطنت کے معاملے میں پھیلا رہے تھے چیزیں، وہ انہوں نے بھی کرنی شروع کر دیں، وہ جادو ٹونا تھا۔ اور یہ تو معلوم ہوتا ہے، لیکن میری یہ فیلڈ نہیں ہے، میں اس کے بارے میں جانتا نہیں ہوں۔ واٹ آئی نو فار اے فیکٹ ایز اے ریلیجس فیکٹ، وہ یہ جانتا ہوں کہ اس معاملے میں جو بھی نقصان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے ماورا نہیں ہو سکتا، یہ میں مانتا ہوں۔ یعنی جو نقصان بھی ہوگا وہ خدا کا اذن ہوگا تو ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اور اتنا ہی ہوگا جتنا اس کا اذن ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو موت دے دینی ہے اب، تو موت مل جائے گی، کوئی روک نہیں سکے گا، اور اگر نہیں دینی تو کوئی دے نہیں سکے گا، یہ یقین رکھیں اپنی۔ لیکن جس نے جو کچھ کیا ہے اس نے اپنی آخرت کما لی ہے، یعنی اس کے پاس جو گنجائش تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے بچ جاؤں، میرے سے غلطی ہوگی، اس نے ایک اور اضافہ کر دیا، ایک ایسے جرم کا کہ جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہہ دیا ہے کہ ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، پھر کچھ بھی نہیں ملے گا جو اس طرح کی چیزیں ریزارٹ کریں گے۔